تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے مطالعے میں پیدائش کے 16ویں باب تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم اس قسط میں ابراہیم کی دوسری شادی کو دیکھیں گے جب وہ ہاجرہ کے پاس جاتا ہے۔ کیا یہ کثیر ازدواج کے لیے بائبل کا ثبوت یا الہی اجازت نامہ ہے؟ ہم ہاجرہ کے تعلق سے کیسے اور کیا جانتے ہیں، اور ہاجرہ کا انجام اور مستقبل کیا ہے، اور یہی ہم اس قسط میں سیکھیں گے۔ لیکن میں سب سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے بھائی اور خدا کے خادم یوسف ریاض کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، 16ویں باب کا عنوان تجویز کریں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ 16واں باب ابراہیم اور سارہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہاں دونوں ہی ناکام ہوئے۔ حالانکہ وہ پچھلے باب میں دونوں کامیاب رہے، لیکن جب خداوند نے ان سے عہد باندھا اور وہ دونوں خداوند پر ایمان لائے اور اس نے انہیں راست باز شمار کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ عہد کو حاصل کرنے کے بعد، میرا مطلب ہے کہ 10 سال کا عدد بائبل میں امتحان کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ ناکام ہوئے۔ ہم سارہ سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے ابراہیم کو تجویز دی اور خدا سے مشورہ نہ کیا۔ اس نے تجویز لی اور اس پر عمل کیا، اور در حقیقت دونوں کو مستقبل میں اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ہی کی غلطی تھی۔ اگر وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے تو وہ دونوں ہی اس بڑی مشکل سے ایک دوسرے کو بچا سکتے تھے۔ صحیح۔ میں 16ویں باب کی کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا اور پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے ابرام سے کہا، دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی، اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی ہی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب ساری نے ابرام سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیری آغوش میں دی، اور اب جو اس نے اپنے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہوئی، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ لیکن ابرام نے ساری سے کہا، تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ اس کے علاوہ بھی تفصیلات ہیں جن کو ہم کچھ دیر بعد دیکھیں گے، لیکن میں کچھ دیر کے لیے ان آیات پر بات کرنا چاہوں گا، یعنی کہ سارہ کی تجویز پر کہ ابرام اس کی لونڈی ہاجرہ کے پاس جائے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی، میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی تھی اگر آپ انسانی اعتبار سے دیکھیں۔ اگر ہم حمورابی نسخے کے مطابق دیکھیں جو کچھ دیر پہلے ہی دریافت کیا کہ بانج عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنی لونڈیوں کے پاس بھیجیں تاکہ اولاد ہو سکے، اور جب اس کے اولاد ہو جاتی تو وہ اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا تصور کرتی۔ اس لیے اس کا عمل اس دور کی روایت کے بالکل عین مطابق تھا۔ لیکن ابراہیم اور سارہ اپنے زمانے کے لوگوں کے مطابق قانون نہ کے تھے۔ مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے۔ بالکل، وہ خدا پرست لوگ تھے، وہ خدا کا دوست تھا اور ایمان کا سورما تھا اور ایمانداروں کا باپ بھی۔
تو کیا یہ اس کے لیے مناسب تھا کہ وہ دوسروں کی طرح اس پر عمل کریں؟ کیونکہ یہ تجویز اس کی بیوی سارہ نے اسے دی تھی۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید وہ اس کا بدلہ چکا رہی تھی، اور ابراہم نے 12ویں باب میں یہ تاثر دیا کہ دوسرے بھی سارہ کے ساتھ اس میں شریک بڑے آرام سے ہو سکتے تھے، اور پھر آج سارہ نے یہ قبول کیا کہ کوئی اور اس کے ساتھ ابراہم کا شریک ہو سکتا ہے۔ ابراہم کا دراصل وہ عمل جو کہ 12ویں باب میں تھا ابراہم کی کم اعتقادی کا نشان ہو سکتا تھا، اور 16ویں باب کا عمل سارہ کی کم اعتقادی کا نشان ہو سکتا تھا۔ دراصل ہم جب کم اعتقادی پر عمل کرتے ہیں تو ہم خود کو مشکل میں نتائج بہت ڈالتے ہیں، تلخ جو ہوتے کہ ہیں۔ در حقیقت ہونا نہیں چاہیے۔ یعنی جو بویا گیا وہی کاٹا۔ صحیح۔ شاید کوئی ہو سکتا ہے مجھ سے یہ کہے کہ کیا ابرام کی ہاجرہ سے شادی بائبل میں کثیر ازدواج کی اجازت نہیں ہے؟ در حقیقت بائبل اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی پرانے عہد نامے میں اس بات کا کوئی واضح طور پر ذکر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں منع ہے، نئے عہد نامے میں ایک حکم ہے۔ اور اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں، لیکن پرانے عہد نامے میں کوئی واضح حکم نہیں ملتا۔ ہمارے پاس دو وجوہات ہیں۔ پہلی، ہمارے پاس ایک الہی نمونے کے طور پر موجود ہے جس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، جو باغ عدن میں موجود تھا۔ تو کیا خدا نے ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس کے علاوہ اور بھی ارواح موجود تھیں۔ تو کیا خدا نے بس ایک ہی کو پیدا کرنا تھا؟ لیکن خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کو نسلوں سے بھرے۔ آدم کی کتنی بیویاں تھیں؟ ایک بیوی۔ کیا وہ 100 نہیں کر سکتا تھا؟ وہ صحیح۔ کر سکتا تھا کہ آدم ان 100 عورتوں سے شادی کرتا اور ان سے اولاد ہوتی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن یہ ایک نمونہ ہے جو باغ عدن میں خدا نے دکھایا۔ ہمیں یاد ہے کہ پرانے عہد نامے میں انسان کا امتحان ہوتا رہا ہے، اور خدا امتحان میں انسان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ وہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ امتحان ہے، اس کا جواب دو۔ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ وہی خیمہ نہیں جہاں پر خاموشی، نیکی اور عقیدت تھی، اور اب چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت ہاجرہ نے سارہ کو حقیر جانا، اور پھر سارہ اس پر سختی کرنے لگی اور گھر میں بدمزگی شروع ہو گئی۔ گویا خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جہاں پر ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی وہاں مسئلے ہوں گے۔ مثال کے طور پر الکانا، ہنا اور فننا۔ اس نے پہلے ہنا سے شادی کی، لیکن وہ بانجھ تھی، اس لیے اس نے فننا سے اولاد کے لیے شادی کی۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے گھروں میں بس لڑائی ہوتی رہی۔ اگر ہم داؤد پر غور کریں تو وہ خدا پرست تھا، لیکن اس کی بہت سی بیویاں تھیں اور اس کی اولاد بہت ہی برے حال میں تھی۔ اور اگر ہم سلیمان پر غور کریں تو اس نے 1000 شادیاں کی۔ وہ ہمیں نتائج بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی آرام نہیں آ سکتا۔ خدا نے ہمیں ایک سے زیادہ شادیوں سے محروم رکھا، بلکہ ہمیں بچایا۔ پرانا عہد نامہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اگرچہ کہ پرانے عہد نامے میں کثیر ازدواج سے منع کا کوئی واضح حکم نہیں ہے، لیکن اس کا اجازت نامہ بھی نہیں ہے۔ بائبل میں اس کا کوئی بالکل ذکر نہیں نہیں ہے، کیونکہ ہم باغ عدن کے نمونے سے سیکھتے ہیں کہ وہاں ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ خاندان کا مثالی الہی نمونہ ایک مرد اور ایک عورت ہے، لیکن بعد میں اس کی بگڑی صورت ایک مرد اور کئی بیویاں تھیں۔ یہ سب کس نے شروع کیا؟ یہ سب کس نے شروع کیا؟ لمک نے۔ یہاں تعداد کا توازن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک مرد ہو اور 2 خواتین، اس کے بعد جنسیات کا بھی توازن بگڑ گیا، اور ایک مرد مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ۔ لیکن بائبل کا تصور ہے ایک مرد اور ایک عورت، کیونکہ ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اور جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ لیکن کرے۔ وہ جو زنا کرتے ہیں خدا ان کی عدالت کرے گا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ہم ہاجرہ کے بارے میں اور بھی جاننا چاہیں گے۔ جی بھائی یوسف، مصری ہاجرہ جو سارہ کی لونڈی تھی، آپ کیا کہیں گے؟ جی، ہاجرہ مصری لونڈی تھی اور وہ مصر سے آئی ہوئی تھی۔ غالباً یہ تب کی بات ہے جب سارہ اور ابراہم
مصر کو گئے تھے تو مصر کے بادشاہ نے ہاجرہ کو بھی سارے مال کے ساتھ اسے دے دیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا جو بھی ہم پڑھیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاجرہ کو شاید تھوڑا علم تھا اور اس میں خدا کا خوف تھا اور وہ نیک تھی۔ ہم یہ نتیجہ باب کے باقی حصے سے اخذ کرتے ہیں کہ اس کا واسطہ خدا سے پڑتا تھا اور لگتا ہے کہ خدا کو حقیقی طور پر وہ پہچانتی تھی، جو کہ ابراہم اور سارہ کے ساتھ رہنے کا نتیجہ تھا جو ایمانداروں کے ماں باپ ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہاجرہ کا ان کے ساتھ رہنا خدا کی پہچان اور اس کے ساتھ تعلق کا بہت بڑا باعث تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں اور میں تھوڑا سا ناخوش بھی ہوں۔ پہلے بتائیں آپ اس سے خوش کیوں ہیں؟ میں خوش کیوں ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سارہ کے ہاں سے بھاگ گئی تو لکھا ہے کہ فرشتے نے اسے ڈھونڈ لیا اور اسے سوال کیا، ہاجرہ تو یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے اسے سیدھی اور سچی بات بتائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے ہوا کی طرح جھوٹ نہیں بولا تھا کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور اس کے بہکاوے میں آ کے میں نے یہ پھل کھایا، لیکن ہاجرہ نے اسے سچ بتایا، میں اپنی بیوی کے ہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ اور پھر اس نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس واپس لوٹ جا، گویا کہ اس نے کہا ہو آپ اسے ہاں سمجھیں، میں جاؤں گی۔ حالانکہ اس کی انا کو ٹھیس لگی تھی، میں تو وہاں سے بھاگ آئی، اب واپس چلی جاؤں، پر کیسے؟ اس نے اپنے خدا سے کوئی بحث نہیں کی، وہ واپس گئی۔ یہ ہاجرہ کے تعلق سے بہت ہی شاندار اور اچھی باتیں ہیں، لیکن میں اس سے ناخوش بھی ہوں، کیونکہ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو حقیر جانا۔ پر کیوں؟ خداوند نے تجھے دیا۔ خدا نے تمہیں دیا، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ خداون نے سارہ کے رحم کو بند رکھا، لیکن تیرا رحم کھول دیا۔ تمہیں تو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ اے خداون تیرا شکر ہو، کیونکہ تو نے ابراہم سے مجھے اولاد دی جس کی ہر عورت دل میں خواہش رکھتی ہے۔ لیکن افسوس ہے یہ جب معذور شخص کو کچھ مل جائے، چاہے پھر وہ اسے مفت ہی کیوں نہ ملا ہو، وہ دوسروں کو بہت حقیر جانتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ صحیح۔ کیا آپ سارہ کے عمل پر کچھ توقف کرنا چاہیں گے جب اس نے ہاجرہ پر سختی کی؟ جی یقیناً، کیوں نہیں؟ دراصل کچھ ایسے عمل ہیں جن کا اکثر بالواسطہ رد عمل ہوتا ہے۔ جی اس نے اس سے برا سلوک کیا اور اس پر سختی کی جب تک کہ وہ اس کے پاس سے بھاگ نہ گئی۔ اس کی تحقیر کی گئی تھی، یہ آسان نہیں ہے۔ جب ایک لونڈی جب اپنی بیوی کو حقیر جانتی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ زمین 3 چیزوں سے کانپ جاتی ہے۔ اس لیے جب کوئی لونڈی اپنی بیوی سے بغاوت کرے تو یہ آسان بات نہیں، اور سارہ نے اسے برداشت نہ کیا اور اپنے شوہر ابراہم کو شکایت کی۔ اس نے کہا وہ تیری لونڈی ہے، تجھے جو بہتر لگے وہ کر۔ اور سارہ نے بھی بالکل ویسا ہی کیا جیسا اس کے شوہر نے اس سے حکم دیا تھا، مطلب کڑواہٹ کا شکار تھی۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سارہ کی غلطی تھی، اس نے اس پر سختی کی اور ہاجرہ کو اس کی غلطی کا پھل مل گیا۔ سارہ کو پہلے ہی بھاگنا پڑا جب اس کی لونڈی نے اسے حقیر جانا تھا، لیکن ابھی ابراہم کی باری نہیں آئی تھی۔ لیکن 21ویں باب میں آ گئی جب اسماعیل بڑا ہو گیا اور خداوند نے اس سے کہا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو تو اپنے ہاں سے نکال دے، جو کہ ایک مشکل کام تھا، لیکن ابراہم نے اپنے لیے خود مشکل کو کھڑا کیا تھا اور یہ خدا کی طرف سے نہ تھا، اس لیے وہ اس صحیح۔ مشکل میں پڑا۔ ٹھیک ہے۔ جب ساری نے اس پر سختی کی تو وہ بھاگ گئی۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اسے ڈھونڈا۔ جب وہ فرار ہو گئی، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، وہ بیابان میں خداوند کے فرشتے کو پانی کے چشمے کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے، اور اس نے اس سے کہا اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گورکھر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائیل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے یہاں ابھی اپنے دیکھنے والوں کو جاتے ہوئے دیکھا، اور اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا۔
वो कादिस और बर्द के दरमियान है। भाई यूसुफ, मैं इस मंजर के ताल्लुक से आपका बयान जानना चाहूंगा। जब खुदा उनका फरिश्ता उसे मिला, उनके दरमियान गुफ्तगू हुई। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस में ये पहला वाक़या है जो हाजरा के ताल्लुक से खुदा ने फरिश्ते को भेजा, जिसका जिक्र हमें यहाँ मिलता है कि खुदा समाजी मर्तबे का लिहाज बिल्कुल नहीं रखता। वो एक आला खातून पर ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि एक अदना लौंडी पर जो लड़खड़ाई हुई आती है, और खुदा अपने लोगों पर अपनी मखलूक के तौर पर जाहिर मखलूक होता के है। तौर पर। जी, सही। जाहिर होता है फर्जंदों की तरह। इसलिए खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ। ये बाइबल में हाजरा पर खुदा का पहला ज़हूर था। ये फर्जी लौंडी हाजरा, जिसके नाम का मतलब है जिसका पीछा किया गया हो या वो कहीं से भाग कर आई हो, और यहाँ उसकी हालत अपने नाम की ही तरह थी। वो अपनी बीबी से भाग कर आई हुई थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे बताइए कि खुदाउन का फरिश्ता कौन था? क्या वो खुदाउन का पैगंबर था? मेरा मतलब है कि फरिश्ता जैसे कि खुदाउन के फरिश्तों जैसा। मेरा मतलब शायद उसे खुदा की तरफ से भेजा गया। बाइबल मुकद्दस में दीगर मकामात पर खुदावंद खुद मौजज़ाना तौर पर जाहिर हुआ, जैसा कि पुराने अहदनामे में हम इसका जिक्र वाज़े तौर पर देखते हैं। और यहाँ उसने, अगर हम गौर करें तो उसने खुदा का नाम रखा, जिसने उससे बात की और कहा, सही। ऐ खुदा, तू बसीर है। और उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी अपने जाने वालों को जाते देखा? इसी सबब से इस कुएं का नाम बेरलई रोई पड़ गया, यानी जिंदा खुदा मुझे देखता है, और हो सकता है वो खुदावंद खुद ही हो। ठीक है, यानी खुदाउन का फरिश्ता जो खुदावंद है, पहली मर्तबा फरिश्ते के तौर पर उस औरत पर जाहिर हुआ, भागी हुई लौंडी पर, और उसकी हौसला अफजाई की। लेकिन उसने किस तरह उसकी हौसला अफजाई की? पहले उसने उससे कहा कि वापस लौट जा। ये बात हमें मुकाशवा के दूसरे बाब की याद दिलाती है। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, तौबा कर। अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसे सोचना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। उस मुकाम पर वापस चले जाओ जहां से तुम्हें हटाया गया था, और जहां से तू गिरा है वापस लौट जा और जाकर तौबा कर। यही खुदा ने कहा, और खुदावंद के फरिश्ते ने हाजरा को मशवरा दिया कि तू वापस लौट जा और अपनी बीबी के पास तू वापस लौट जा। और हाजरा ने वैसा ही किया और वापस चली गई। बहुत शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आयत नंबर 11 में खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, तू हामला है और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम इस्माइल रखना। हम इस्माइल और उसके नाम के बारे में जानना चाहेंगे। जी भाई यूसुफ। बाइबल मुकद्दस में 7 ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने उनकी पैदाइश से पहले ही नाम दे दिया था। इन 7 में पहला नाम उसने इस्माइल को दिया, और इस्माइल के नाम का मतलब है कि खुदा सुनता है। जैसे कि लिखा है कि तू उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया है। ये गलत बात थी कि उसने अपनी बीबी को हकीर जाना था, वो गलती पर थी, ये गलत था। और जब उसे दुख दिया गया तो वो भाग गई, ये भी गलत बात थी। और इसका मतलब है यहाँ 2 गलतियां थीं, लेकिन खुदावन ने बस उसकी गलती ना देखी, बल्कि उसने कहा कि अपनी गलती ठीक कर। लेकिन जो दुख उसे मिला था, खुदावन ने उससे हमदर्दी की। खुदावन किस कदर शफीक है। खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया है। वो एक लौंडी थी जिसने अपनी बीबी से बगावत की, जो गलत था। वो अपनी बीबी से भाग गई, जो गलत था, और सारा की लौंडी हाजरा को खुदा ने वापस बुला लिया। खुदा उन चीजों को पसंद नहीं करता जिनकी बुनियाद पुराना गलत हो। ताल्लुक अब भी वो भी मौजूद एक है। लौंडी ही थी। वापस लौट जा। ये उस खुदा की खूबसूरती है जिसे हमें प्यार करना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए। खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया। भाई अयाज, ये बात हमें ज़बूर 107 की एक खूबसूरत आयत की तरफ ले जाती है। ज़बूर 107 वैसे सारा ही बहुत खूबसूरत है। मैं नाजरीन को मशवरा दूंगा कि वो इस किस्त के बाद इसे जरूर पढ़ें और देखें कि चौथी आयत में लिखा है, वो बियाबान में सहरा के रास्ता पर भटकते फिरते और उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिलता, और वो भूखे
اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا، اور جبکہ وہ اس دکھ میں ہیں اور بیابان میں بھٹکتے ہیں اور ان کے پاس نہ کوئی خوراک ہے نہ پینے کا پانی ہے۔ اگر آپ کو صحرائی زندگی کا تجربہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھٹکنے کا کیا مطلب ہے۔ میرا مطلب ہے یہ بہت خوفناک ہے۔ 6 آیت میں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تب اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے انہیں دکھوں سے رہائی بخشی، اور وہ ان کو سیدھے رستے پر لے گیا اور انہیں بسنے کے لیے کسی شہر پہنچا دیا۔ یہاں خداوند کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا جو کسی شہر پہنچانے سے بہتر ہے۔ اس نے اس لڑکی سے میٹھے لفظوں میں بات کی اور تسلی دی، اور ہاجرہ کو واقعی تسلی ملی۔ اور جب خداوند ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل سچ میں دکھتا ہے، لیکن جب خداوند کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس پر ظاہر ہوتا ہے جیسے وہ ہاجرہ پر ظاہر ہوا تھا۔ اس نے واقعی خداوند کو دیکھا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسماعیل کو جنم دے گی، اس کا نام اسماعیل ہوگا۔ جی خداوند دعا سنتا ہے اور صحیح۔ حلیمی کو دیکھتا ہے۔ میں اس تعلق سے بات کرنا چاہوں گا۔ خدا دعا سنتا ہے اور حلیم دل پر نظر کرتا ہے، نہ صرف یہاں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ اس نے کتنی دفعہ دکھوں کی پکار کو سنا، اور یاد دلاتا ہے کہ کتنی ہی بار اس نے اپنا کان جھکایا اور اپنے بندوں کو مصیبت سے رہائی دلائی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے خدا کے بارے میں نہ سوچا اور وہ مصیبت میں پڑے، مطلب انہوں نے تکلیف بھی اٹھائی لیکن فریاد نہ کی۔ لیکن جب اسرائیلی مصر میں تھے تو کیا فریاد کی؟ انہوں نے فریاد کی، لیکن بائبل ہمیں اس تعلق سے نہیں فریاد، بتاتی۔ اپنے دکھوں میں مصیبت میں فریاد۔ فریاد کرنا ہمیں یاد دلاتا ہے سامری عورت کی۔ جب خداوند کسی پر راضی ہو تو وہ اس خود ظاہر ہوتا ہے۔ وہ خود ظاہر ہوا، نہ صرف خود ظاہر ہوا بلکہ اس کا فرشتہ سامری عورت کو اس کنویں پر ظاہر ہوا جہاں وہ ملا تھا۔ کیا اس نے خدا کی تلاش کی تھی اور کیا اسے خدا ملا تھا؟ تو 5 شوہر چھوڑ چکی ہے اور جس کے ساتھ تو اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں، لیکن پھر بھی خدا اس پر ظاہر ہوا۔ اسے اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ آئے عورت مجھے پانی پلا۔ اس نے اس سے بات کرنا شروع کی جب تک کہ وہ اپنا گھڑا چھوڑ کر اس شہر کو چلی گئی، اور شہر جا کر اس نے سب کو بتایا کہ ایک شخص نے مجھے میرے سارے کام بتا دیے۔ دراصل ہمیں خدا جیسا کوئی بھی نہیں مل سکتا، کاش کہ ہم اسے آزما کر دیکھیں۔ وہ دعا سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند کے فرشتے نے اسے ڈھونڈا تو اسے کیا ملا؟ کوئی قیمتی چیز ملی؟ نہیں۔ اور یعقوب نے اسے بیابان میں پایا، اجاڑ بیابان صحرا میں۔ کیا آپ کو کوئی قیمتی چیز ملی؟ لیکن خدا کی نظر میں وہ قیمتی تھا۔ وہ اس کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے جب تک وہ اسے نہ مل جائے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ خدا کو فخر ہے؟ جی، اسے فخر ہے۔ صحیح۔ میں خداوند کے انتظار کے بارے میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا۔ ہم اکثر ہی اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں خوف آ جاتا ہے، ہمارا ذہن فکر سے بھر جاتا ہے اور ذہن فوری طور پر ایک فیصلہ کرتا ہے، ایسا فیصلہ جو مجھے الہی راہ سے ہٹا لے جاتا ہے۔ ابرام اور ساری کے دل میں اولاد کا خوف تھا اور ابرام ہاجرہ کے پاس گیا تاکہ ایک بیٹے کو پیدا کر سکے۔ کیا ایسے فیصلے ہمیں خدا کی حضوری سے دور لے جاتے ہیں؟ داؤد نے اپنے دل میں کہا، ایک دن میں ساؤل کی طرح بادشاہ ہوں گا۔ اس کے ذہن نے کام کیے، کچھ فیصلے کیے جس کے باعث وہ خدا کی مرضی اور راہ سے ہٹ گیا۔ وہ ان کے پاس گیا جو خدا کے خلاف تھے، اور آدم خدا کا انتظار نہیں کرتا، اور جب بھی وہ ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ بھائی یوسف، آپ کیا کہیں گے؟ کسی نے یوسف کی زندگی کے بارے میں کہا کہ یوسف کی زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہا ہے، لیکن انتظار کرنا مشکل ہے، اور وفادار رہنا، نیک رہنا اور کسی کو دکھ نہ دینا، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن خداوند کا انتظار، خداوند وقت بڑھا دیتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ اس لیے اس نے ساکی کی منت کی کہ مجھے یاد رکھنا جب تو بادشاہ سے ملے گا، اور جب تو اس سے بات کرے گا تو اسے میری یاد دلانا۔ لیکن اسے خداوند کا انتظار کرنا تھا، اور کون واقعی انتظار میں کامیاب ہوا؟ وہی جس نے زبور 40 کے شروع میں کہا کہ صبر خداوند سے آس یسوع رکھی۔ مسیح، میں نے خداوند کی صبر سے آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ وہی ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ ہم سب کس حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن پھر ناکامی ملتی ہے، لیکن ایک ہے جو کامیاب ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے ہم سب کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے زبور 27 میں نصیحت کی گئی ہے کہ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو، خداوند پر امید رکھ۔
اور حبقوق کے دوسرے باب میں لکھا ہے اگرچہ رویا میں اس کا دیر ہو منتظر بھی رہ۔ جائے تو اس کا انتظار کر، اور ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم بڑی مشکل سے سبق سیکھیں اور خداوند کا انتظار کریں۔ کہ خداوند کا انتظار کریں اور کبھی مایوس نہ ہوں، جس سے ہمارا ذہن متاثر ہوتا ہے اور ہم خداوند کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ بائبل میں بتایا گیا ہے فلپیوں اس کے 4 باب میں، جب ہماری درخواستیں خدا تک پہنچ جاتی ہیں جی تو ہمیں بالکل۔ اطمینان ملتا ہے۔ خدا کا اطمینان ہمارے دلوں اور خیالوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ خدا کا اطمینان جو کہ سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع کے نام میں محفوظ رکھے گا۔ یقیناً خداوند کا انتظار کرنا روحانی زندگی میں آمین۔ حفاظتی آلے کی آمین۔ طرح ہے۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آپ کا شکریہ۔ جی ضرور۔ اب ہم مہمانوں سے دہرائی کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ایمان کے بغیر عمل کرنے سے ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے ہم نے سیکھا کہ خداوند کے منتظر رہو اور صبر سے اس کا انتظار کرو۔ ہاجرہ پر خداوند کے فرشتہ کا پہلی مرتبہ ذکر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ وہ ایک لونڈی تھی لیکن خدا کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتا ہے۔ صحیح۔ خدا کا پیار بھرا دل نہ صرف فریاد سنتا ہے بلکہ حلیموں کی آس بھی سنتا ہے۔ اس غریب نے فریاد کی اور خداوند نے اس کی فریاد ٹھیک ہے، سنی۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، اگر آپ پستی میں ہیں، اگر آپ مصیبت میں ہیں تو خداوند کے ہمیشہ منتظر رہیں۔ شاید آپ کو جواب دیر سے ملے، یا شاید آپ یہ سوچتے ہوں کہ میرے خداوند نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے بھلا دیا ہے۔ اپنی دلیری کو نہ جانے دیں کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے۔ صرف خاموشی سے اس کا انتظار کریں۔ جو اس کے منتظر ہیں وہ کبھی شرمندہ نہ ہوں۔ خداوند اپنے وقت پر آپ کو مہیا کرے گا۔ خداوند آپ کو جواب دے گا، جیسے کہ خداوند کا فرشتہ آیا اور ہاجرہ سے کہا خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ خداوند دیکھتا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے، اور اس کا ایک خاص وقت ہے۔ جب وہ آتا ہے تو وہی خداوند ہے، اپنے وقت پر وہ دیر نہ کرے گا۔ خداوند ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہم اپنی دلیری ہاتھ سے جانے نہ دیں گے کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اگلی قسط میں ملاقات تک خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ